كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. پہلے میں یہاں یہ بتا دوں کہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی توہین کی ہے، اس کو کیا قرار دے دیا؟ کھیت. تو یاد رکھو بعض الفاظ ایک زبان میں نامناسب سمجھے جاتے ہیں مگر وہی الفاظ دوسری زبان میں نامناسب نہیں سمجھے جاتے. دیکھو ڈاگ ہماری زبان میں گالی ہے، گوروں کے ہاں کہا جاتا ہے کہ گالی نہیں ہے. گدھا ہماری زبان میں، الو ہم کسی کو بیوقوف کہنا تو کیا کہتے ہیں؟ الو. مگر دنیا کی ہر قوم میں الو کا لفظ بیوقوفی کی علامت نہیں ہے. تو جب ایک لفظ دوسری زبان میں آتا ہے تو ایک لفظ عزت کا لفظ ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں آ کے وہ کیا بن جاتا ہے؟ تو کسی کو کھیتی سے تشبیہ دے دینا ہماری زبان میں توہین ہے. عرب کے عرف میں یہ حرث کا لفظ تعظیم تھا، توہین نہیں تھا، کیونکہ حرث کہتے ہیں جو پیداوار میں اضافے کا ذریعہ بنے. اس میں اسلام نے عورت کی تعظیم کی ہے کہ جیسے کسان کو جب زمین دی جائے تو اس کی پیداوار میں اضافہ کر کے اس کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، تو تم اپنی بیوی کی قدر کرو کیونکہ یہ تمہیں پیداوار دے گی. کسان اس زمین کی قدر کرتا ہے جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرتی ہے، اس زمین کی خاطر جان دے دیتا ہے. اللہ نے ہماری بیویوں کو جو ہماری زمین قرار دیا تو یہ وہ بیویاں نہیں جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کریں، یہ وہ ہیں جو انسان پیدا کرتی ہیں، جو ڈاکٹر، انجینئر اور فوج میں بھرتی ہونے والے آفیسر اور ملازمین اور جو فوجی پیدا کرتی ہے اور تاجر بڑے بڑے پیدا کرتی ہے. ملک چلانے کے لیے، کارخانے چلانے کے لیے جو مزدور چاہیے وہ ملک کو اس قسم کا سرمایہ پرووائڈ کرتی ہے. بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو نیک اولاد دیتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے دعائیں مانگنے والی نسل دیتی ہے. تو یہ جو کھیتی ہے یا یہ جو زمین ہے، قرآن عورت کو اس الفاظ سے تعبیر کر کے عورت کی معاشرے میں قدر و منزلت کو گھٹا نہیں رہا بلکہ بڑھا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ایک پادری نے مجھے کہا کہ یہ کیا قرآن میں لکھے عورتیں جو ہے نا کھیتی ہیں. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو آپ زمینوں میں گئے ہوگے گاؤں دیہاتوں میں، کسان جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں سب سے زیادہ کس چیز کے لیے لڑتے ہیں؟ بولو بھائی. زمین کے لیے. کیوں؟ وہ زمین ٹماٹر پیدا کرتی ہے، وہ خربوزے پیدا کرتی ہے. میں نے کہا کسان سے پوچھو اس کی نظر میں زمین کی قدر کتنی ہے، وہ زمین جو آلو پیاز ٹماٹر پیدا کر رہی ہے. تو اللہ نے بتایا ہے کہ جب کسان اپنی اس زمین کی خاطر لڑتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، جو زمین آلو پیاز ٹماٹر پیدا کر رہی ہے، تو اس زمین کی اس سے بھی زیادہ قدر کرو جو انسانوں کی صورت میں پیغمبروں کو پیدا کر رہی ہے، علماء صالحہ کو پیدا کر رہی ہے، مبلغین کو پیدا کر رہی ہے، کارخانے چلانے والے مزدوروں کو پیدا کر رہی ہے، کاروبار کرنے والے تاجروں کو پیدا کر رہی ہے، گھر بسانے والی بچیوں کو پیدا کر رہی ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے والی اولادوں کو پیدا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ مرد کے دل میں عورت کی عزت بڑھا رہے ہیں، ان الفاظ سے عورت کی عزت گھٹا نہیں رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں جتنے بھی کارآمد لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ پیدا کیے کس نے؟ کس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ تکلیف کس نے اٹھائی ہے؟ عورت نے. کسی نے سوال کیا نا کسی شخص سے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا؟ ان کی نیت تھی توہین کرنے کی عورت کی کہ یار کوئی پیغمبر اللہ نے عورتوں میں نہیں بھیجا. تو انہوں نے کہا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو اللہ نے عورت کے بطن کے بغیر پیدا کیا ہو، جس کو اور عورت نے بچپن میں دودھ نہ پلایا ہو اور اپنی چھاتی سے نہ لگایا ہو اور 2.5 3 سال 10 سال 15 سال تک اس کی خدمت نہ کی ہو. اگر وہ ماں اپنے بچے کی ایسی خدمت نہ کرتی تو پیغمبر کو وہ مقام نہ ملتا. لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ایسا تو ہوا ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیغمبر پیدا کیا حضرت عیسیٰ کو، مگر عورت کے کوکھ کے بغیر اللہ نے کوئی پیغمبر بھی پیدا نہیں کیا. باپ سے محروم کر کے پیدا کیا ہے مگر ماں کے بغیر اللہ نے کوئی پیغمبر بھی پیدا نہیں کیا. تو عورت کا سب سے بڑا شرف قرآن کی نظر میں وہ کیا ہے کہ وہ نسل بڑھاتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ چور بھی تو پیدا ہوتے ہیں. یہ جتنے چور پیدا ہوئے یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ بولو نا بھائی. یہ بھی تو عورتوں نے پیدا کیے ہیں. جتنے لٹیرے اچکے کرپٹ لوگ ہیں یہ بھی بڑے بڑے اسلام دشمن، یہ بھی کس نے پیدا کیے؟ بولو بھائی عورت نے. یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کل مولود یولد علی الفطرہ فاباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے. عورت کبھی خراب بچہ پیدا نہیں کرتی, ماحول یا والدین مل کے یا معاشرہ اس کو کیا کر دیتا ہے, چور بنا دیتا ہے. تو اگر کوئی بچہ چور ہے تو وہ عورت کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. عورت کے کھاتے میں جب ڈالا جائے گا جب اس نے خود چور بنایا ہو اس کو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس, جب اس نے چور بنایا ہو اس کو. تو کوئی ماں اپنے بچے کو چور بنانا نہیں چاہتی, اور اگر کوئی چور بنانے کا ارادہ ہے کسی کا پہلے سے تو وہ پیدا نہ کرے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ پیدا کرے؟ ہم جو نسل بڑھانے کی ترغیب دے رہے ہیں ان لوگوں کو تھوڑی دے رہے ہیں جن کا باقاعدہ یہ ارادہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں شادی سے کہ دیکھیں میرے چور بچے پیدا ہوں. اگر آپ نے پہلے سے یہ نیت کی ہوئی ہے تو ہم نسل بڑھانے کے قائل, ہم کہہ رہے ہیں نہیں بڑھاؤ, آپ کو اجازت نہیں ہے نسل بڑھانے کی. ہم تو ان والدین کی بات کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک پیدا ہوں. کیسے سمجھائیں میرے بھائی, قدر کر لو اس سے پہلے کہ پابندیاں لگیں. ٹھیک ہے نا. عورت کے مختلف روپ ہیں, بہت سارے کردار ہیں عورت کا معاشرے میں, وہ سب درست ہیں, لیکن قرآن کی نظر میں عورت کا سب سے بڑا کردار کیا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, آپ کو نسل دیتی ہے. زمین کے بڑے بڑے کردار ہوتے ہیں. اللہ نے زمین سے تعبیر کیا, زمین میں مکان بھی بنایا جا سکتا ہے, زمین میں سوئمنگ پول بھی بنا سکتا ہے کسان جو ہے, لیکن زمین جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہے, سب سے بڑی خدمت کیا ہے, پیداوار دے رہی ہے. اگر یہ زمین بانجھ ہو جائے اور آلو پیاز ٹماٹر پیدا کرنا چھوڑ دے تو ڈیفنس کے ہزار گز کے بنگلوں کا مزہ بھی کرکرا ہو جائے گا. تو زمین کے مختلف کام ہیں, وہ جاگنگ کے کام بھی آتی ہے, حقیقت ہے, اس میں آپ ہوا خوری بھی کر سکتے ہو, لیکن زمین کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ کیا ہے, پیداوار. تو بیوی کا کے بہت سارے کردار ہیں, وہ آپ کی خدمت بھی کرتی ہے, آپ کی دل جوئی کا سبب بھی بنتی ہے, اور آج کل تو جاب کر کے آپ کو بھی کھلاتی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سارے معاشرے میں عورت کا کردار ہیں, لیکن عورت کو جو تخلیق کیا گیا, جو بنیادی وجہ ہے عورت کی, وہ اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس کا شرف اور مقام بڑھایا ہے, وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ نسل پیدا کرتی ہے. آپ کی ماں کا سب سے بڑا کردار, سب سے بڑا جو خدمت ہے آپ کی, وہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اس نے روٹیاں پکا کے کھلائی ہیں, یہ نہیں کہ وہ آپ کے گھر میں جو ہے نا آپ کا انتظار کرتی ہے. سب سے بڑا کردار یہ کہ اس نے آپ کو جنا ہے. نہیں یار یار بات, تبھی قرآن اس جننے والی صفت کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کا بہت زیادہ احترام کرے, بہت اچھا سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, ماں تکلیف سے بوجھ اٹھاتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, 2.5 سال کی مدت ہے جس میں پیٹ میں بوجھ اٹھانا, جننے کا بوجھ, اور پھر گود میں اٹھائے رکھنا. کم سے کم 2.5 سال کی مدت کی ایسی تکلیف ہے جس میں ماں کو دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں بچے کی خدمت کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ بتایا. تو یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, یہ فطرت نے ذمہ داری لگائی ہے اس کی, اور آپ اس سے وہی کام روک رہے ہو, باقی سارے کام اس سے. بولو بھائی, آپ بولو میری امی کی خدمت بھی کرو, حالانکہ شادی کا بنیادی مقصد آپ کی امی کی خدمت نہیں ہے. آپ اسے روٹیاں بھی پکاؤ, میں صبح 3 پراٹھے پکا دو, چائے بنا دو, حالانکہ عورت کا بنیادی مقصد, بولو نا بھائی, کرنا چاہیے اس کو, چائے بنانی چاہیے, 3 پراٹھے کے 4 پراٹھے بنا دے, اچھی بات ہے, آپ کی اماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. لیکن نکاح اس کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. نکاح وضع کیا گیا ہے نسل, جو جس کے لیے شادی کی ہے وہ کام کر نہیں رہے ہیں, اس میں بریک لگا رہے ہو, باقی سارے کام عورت سے لے رہے ہو. تو یہ خدا کی قسم پاگل پنے کی دلیل ہے, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے, کیونکہ نیچر سے بغاوت کر کے کبھی بھی سکون کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اب یہاں عورتیں